اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم، تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ببرکتی رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ نور محمد الا اللہ حسبی ربی نور محمد صلی اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ. داخل رحمتوں ہوں ہم سب آمین. ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. نور محمد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم. صلی اللہ علیہ ہے مشہور عالم شجاعت علی کی. ہے مشہور عالم شجاعت علی، ہے مشہور عالم شجاعت علی. ہے شاہ ولایت ولایت علی کی. ہے شاہ ولایت تقدس میں ہے آفتاب زمانہ. تقدس میں ہے آفتاب زمانہ. شرافت علی کی
نجابت علی کی شرافت علی نجابت علی ہے مشہور عالم شجاع ہے شاہ ولایت ہوئی کرم اللہ وجہ سے ظاہر ہوئی کرم اللہ وجہ سے ظاہر وجاہت علی کی کرامت علی کی وجاہت علی ہے مشہور عالم شجاع علی ہے شاہ ولایت سبحان اللہ ہے علم حقائق کا دفتر سراسر ہے علم حقائق کا دفتر سراسر فصاحت علی کی بلاغت علی کی فصاحت علی بلاغت علی ہے مشہور شجاعت ہے شاہ ولایت کوئی مجھ سے پوچھے تو میں صاف کہہ دوں کوئی مجھ سے پوچھے تو میں صاف کہہ ہے مومن کا ایمان محبت علی کی ہے مومن کا ایمان محبت علی ہے مشہور عالم ہے شاہ ولایت منافق کی مشہور ہے یہ علامت منافق کی مشہور ہے یہ علامت کہ دل میں ہو اس کے عداوت علی کی ہو کہ دل میں ہو اس کے عداوت علی ہے مشہور عالم شجاعت علی ہے شاہ ولایت ہے قرآن و ایمان و عرفان بے شک ہے قرآن و ایمان و عرفان بے شک دلیل اور برہان و حجت علی کی دلیل اور برہان و حجت علی ہے مشہور شجاعت ہے شاہ ولایت اکھاڑا ہے خیبر کا در دم میں جس نے اکھاڑا ہے خیبر کا در دم میں جس نے وہ جرأت ہے اور ہے وہ ہمت علی سبحان اللہ وہ جرأت ہے اور ہے وہ ہمت ہے مشہور ہے شاہ ولایت
ویلا قدم تا قدم کرتے تھے ختم قرآن، قدم تا قدم کرتے تھے ختم قرآن، اے مشہور دوران کرامت علی، ہے مشہور دور کرامت، ہے مشہور عالم شجاعت، ہے شاہ ولا ملے گا تمہیں چشمہ آب کوثر، ملے گا تمہیں چشمہ آب کوثر، جو دیکھو گے آ کر سخاوت علی کی، جو دیکھو گے آ کر ہے مشہور خیرات، ہے شاہ ولا غلام درے حیدری کا ہے ارمان، غلام رحمت اللہ حیدری کا ہے ارمان، ہو رگ رگ میں پیوست الفت علی، ہو رگ رگ میں پیوست الفت علی، ہے مشہور عالم شجاعت، ہے شاہ ولایت علی کی۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات گرامی، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جو چاند رات سے شروع ہو چکا، اور الحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرما، خواتین و حضرات کی حاضری قبول فرما۔ آج کی شب مولا المسلمین حضرت سیدنا امیر المؤمنین تاجدار حلاتا حیدر کرار صاحب ذوالفقار داماد مصطفیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین کے والد باصفا حضرت خاتون جنت کے شوہر باوفا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر اور آپ کی شہادت کا مختصر بیان ہوگا۔ ہرگز ہرگز یہ شک یا شبہ دل میں نہ لانا چاہیے کہ جو سنی ہے وہ حضرت علی کا ذکر کیوں کرے۔ ایمان ہے مومن کا حضرت علی کی محبت، اور سنی کا تو ایک اس کی شان اور اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دوسری طرف حضور کے اہل بیت اعظام دونوں کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، دونوں کا نام لیوا ہے، دونوں کا ذکر ادب اور احترام سے کرنے والا ہے، اس کو سنی کہتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ شک و شبہ دل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں باری تعالیٰ نے دونوں کشتیوں کا سوار بنایا ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے حبیب و محبوب کے پیارے ہیں۔ صحابہ بھی آسمان کے ستارے ہیں، اہل بیت بھی نبی کے دلارے ہیں۔ احادیث کریمہ صحابہ کی عظمت سے بھی فضیلت سے بھی بھری ہوئی ہیں، اور احادیث شریفہ اہل بیت پاک آل رسول کی فضیلت اور فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل تعظیم اور دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں یہاں پر اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے نظریے کے مطابق محافل کا مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا نہیں کرتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ سنی کی تو شان ہی یہی ہے۔ یہ تو سنی کے ایمان کے خلاف ہے، سنیت کے بھی خلاف ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ذکر کرے، اہل بیت کا نہ کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، صحابہ کا نہ کرے۔ یہ سنیت کے خلاف مطابق نہیں ہے، مخالف ہے۔ چنانچہ اس خانقاہ علمیہ قادریہ میں یہ مجالس کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ تو ابھی شروع ہوئی، یہ تو اس وقت سے شروع ہے کہ جب اہل سنت والجماعت میں شاید ہی کہیں محفل ہوتی ہو۔ اس زمانے میں قیام پاکستان سے کئی سال پہلے اہل سنت میں آج کی طرح جگہ جگہ ایک روزہ یا 2 روزہ یا سہ روزہ یا 10 روزہ مجالس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے خاندانی مشائخ نے سنیوں کے لیے محرم کے عشرے میں یہ مجالس کا سلسلہ شروع فرمایا اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ چنانچہ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہر رات میں آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ روز آتے ہیں، جو روز نہیں آتے ہو سکتا ان کو علم نہ ہو، جو روزانہ شرکت کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ باری باری ہر خلیفہ راشد کا ذکر آپ سن رہے ہو، ان کی تعریف سن رہے ہو، ان کے فضائل سن رہے ہو، ان کی وفات کا ذکر سن رہے ہو، ان کی شہادت کا ذکر سن رہے ہو۔ یہی تو اہل سنت کا شعار ہے، اہل سنت والجماعت کا شعار، نشانی، علامت یہی تو ہے۔ چنانچہ مختصر وقت ہے، ہم نے ابھی جو اشعار پڑھے
یہ ہم نے چند اشعار پڑھے، اور کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ اس فقیر گناہگار کے جد امجد بانی قادری مسجد حضرت الحاج الحافظ مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے، اور آپ کے خود اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے ہوئے۔ اب آپ دیکھ لیں جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں، یہ تو چند اشعار پڑھے آپ نے، ان چند اشعار کے اندر بڑے فضائل بیان ہو گئے۔ فضائل کا تعلق ہمیشہ یاد رکھنا کہ صرف نثر سے نہیں ہوتا۔ نثر ہم کہتے ہیں تقریر کو، نثر میں تقریر ہو رہی ہے۔ فضائل کا تعلق نظم سے بھی ہوتا ہے، شاعری، پوئٹری۔ ہم نظم پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان سب کے اندر فضائل بیان ہو جاتے ہیں۔ وہ نظم میں بیان ہوتے ہیں، منظوم جس کو کہتے ہیں۔ تو فضائل کا مطلب کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ کوئی ایک طرح کا فضیلت ہوگی، ایک ہی طرح کے فضائل ہوں گے، نہیں، کبھی نثر میں ہوں گے، کبھی نظم میں ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے ابھی منظوم حضرت مولا علی کے فضائل پڑھے، سنے، اور اب نثر میں سنیں گے۔ پھر فضائل عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں، اور فضائل فارسی زبان میں بھی ہوتے ہیں، اور فضائل اردو زبان میں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، نہ اللہ کے رسول نے کوئی پابندی لگائی۔ فضیلت بیان کرنا ہے، جو جس انداز میں کرے کر لے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے کرے۔ فضائل جو بیان کرے وہ دل سے کرے، دل کے اندر فضیلت رکھتا ہو، فضیلت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور ادب رکھتا ہو، احترام رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، عقیدت رکھتا ہو، اخلاص رکھتا ہو، وہ فضیلت قبول ہو جاتی ہے۔ نہ دکھاوے کی ہوگی، نہ منافقت سے ہوگی، بلکہ جو دل سے ہوگی، نیت سے، وہ فضیلت اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے کامیاب ہوگی اور قبول ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اشعار پڑھے، ایک شعر اس میں ہم پڑھ نہیں سکے تھے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ عقائد میں ہوگا وہی خوش عقیدہ، عقائد میں ہوگا وہی خوش عقیدہ، کہ حاصل ہو جس کو عقیدت علی کی۔ اس ایک شعر کے اندر بھی اگر تشریح میں جاؤں تو پھر اسی پر گفتگو کروں گا، اور کچھ بات بیان کرنے کا وقت نہیں ہوگا فضائل میں سے، صرف ایسے ایک شعر پر۔ عقائد میں ہوگا وہی خوش عقیدہ، یعنی عقائد جب کوئی کہے گا، بیان کرے گا، تو وہی خوش عقیدہ کہلائے گا جس کے دل میں علی کی عقیدت ہوگی، وہ خوش عقیدہ کہلائے گا۔ بغیر اس کے عقیدت کا دعویٰ بیکار ہے، بیکار۔ علی کی عقیدت وہ ہوتی ہے جو جلسے میں بھی ہو، جلوس میں بھی ہو، باہر بھی ہو، اندر بھی ہو، کھلی بھی ہو اور چھپی بھی ہو، وہ ہے عقیدت، وہ ہے عقیدہ۔ کیوں کہ عقیدہ تو وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، جدا نہیں ہوتا۔ کچھ دکھانے کے لیے تو ہوتا نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، مکاری کا تو نہیں ہوتا، وہ تو وفاداری کا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ وہی ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو،
بولتے چالتے ہو، سوتے جاگتے ہو، یعنی جو عقیدہ ہے وہ اندر بھی وہی ہو اور باہر بھی وہی ہو، نہ کسی کا ڈر ہو، نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی کی پرواہ ہو، جو عقیدہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت مولا علی کے بارے میں نیک نیتی اور صاف عقیدہ یہی ہے کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ حضرت علی کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ علی کی محبت رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، حضرت علی کی عقیدت رکھنے سے کوئی رافضی نہیں ہو جاتا۔ کبھی اس پر اگر میں گفتگو کروں گا تو پھر الگ سے دلائل پیش کروں گا، ثبوت پیش کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے کہ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری تو نہیں ہے، یا علامت شیعہ تو نہیں ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ سنی کے لیے وہ مرد ہو یا عورت لازم ہے کہ وہ حضرت مولا علی کی محبت دل میں رکھے، احادیث شریفہ کی روشنی میں جو احادیث کریمہ حضرت مولا علی کی فضیلت میں آئی ہیں، وہ ایک ایک جدا جدا اپنی اپنی جگہ بہت صاف واضح ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی، آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، علی بن ابی طالب، بن ابی طالب۔ ابی طالب حضور کے چچا ہیں، حضور کے جو چچا ہیں حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت حارث اور ابی لہب اور ابی طالب۔ اب ان میں سے بعض چچاؤں کا ایمان ثابت نہیں ہے اور بعض کا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کئی احادیث ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ کے اشعار عربی زبان میں حضرت عباس سے منقول ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اور جہاں تک دوسرے چچاؤں کا تعلق ہے تو ایک کی مذمت تو خود قرآن میں آئی ہے، اس لیے ان کے ایمان کا تو کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے ایمان کی کوئی بات کر سکتا ہے، کفر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ لہب نازل فرما دی۔ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ ایمان پر نہیں تھا، دشمن تھا اور سگا چچا تھا، حقیقی تھا، مگر وہ اور اس کی بیوی دونوں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی تھے اور تکلیف پہنچانے میں پیش پیش رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، یہ ہے نا سورہ لہب کے الفاظ، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال اور اس کی کوئی کمائی، یعنی کوئی اولاد جو اسی کے نقش قدم پر ہو، وہ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بارگاہ الہی میں ایمان دیکھا جاتا ہے، ایمان، صرف نسبت نہیں، صرف نسب نہیں، نسب ہو ایمان والا ہو۔ اسی طرح، کیونکہ وقت نہیں ہے، زیادہ بات نہیں کر رہا، ابی لہب
کہ مذمت میں قرآن کی یہ سورہ نازل ہوئی، اور ہمیشہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ سورت بھی پڑھی جاتی رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکنے والا نہیں۔ رمضان میں حفاظ قرآن سناتے ہیں تو اس سورت کو چھوڑ کر قرآن مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت علی کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے، ان کے والد ابی طالب، ان کا ایمان بھی ثابت نہیں۔ امام علیہ سنت اعلی حضرت نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے، عدم ایمان پر، کہ یعنی ایمان ثابت نہیں ہے، محبت ثابت ہے۔ محبت تو اور چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، ابی لہب کا ایمان ثابت نہیں ہے، اس کی دشمنی ثابت ہے، مگر اس کی ایک محبت ثابت ہے۔ آپ کہیں گے محبت کیسے ثابت ہے؟ تو محبت ایسے ثابت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابی لہب کی لونڈی کنیز سویبہ اس نے آ کر اس کو اطلاع دی ابی لہب کو کہ تمہارے خاندان میں تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوش ہو گیا ابی لہب، خوش ہو کر اس نے کنیز کو دو ہاتھوں سے، دو انگلیوں سے ایک اشارہ کیا۔ اشارہ ایسا تھا جیسے یہ، جا تو آزاد ہے، تو آج سے میری کنیز نہیں، میری غلام نہیں۔ اس خوشی میں کہ میرے خاندان میں میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی ہے، میں خوش ہو کر تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد ہو گیا، وہ ہو گئی آزاد۔ اب یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی اس وقت۔ تو محبت اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اب اس محبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلہ دیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث کی جو کتاب ہے بڑی اہل سنت کی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا ابی لہب کو اور پوچھا کیا حال ہے تمہارا مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد؟ کہا میں عذاب میں ہوں، عذاب میں رہتا ہوں، ہاں اتنا ہے کہ پیر کے دن، جس دن محمد پیدا ہوئے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ مجھ پر سے عذاب کی سختی دور فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں کنیز کو دو انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا، تو مجھے اس انگلیوں سے پانی پلایا جاتا ہے۔ بڑا مشہور بات ہے یہ جو میں نے بیان کی، علماء جانتے ہیں۔ تو محبت اور چیز ہے۔ ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، ان کا بچاؤ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، میں سن لوں تو میں ضمانت دے دوں گا آپ کے ایمان کی اور جنت کی بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی برادری کا خوف ہے، یعنی کہ نہیں پڑھا کلمہ۔ تو اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے اور نہ میرا یہ موضوع ہے، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کے والد ابو طالب، اور ابو طالب حضور کے چچا، اور حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی، جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے تو 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور اس وقت ان کو جو پیدائش کا غسل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مولا علی کو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، غسل دیا جاتا ہے، تو غسل دیا، اور جب سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وفات شریفہ پر غسل حضرت مولا علی نے دیا. اس طرح سے معاملہ ہوا. حضرت علی کی پیدائش کے بعد جب وہ کم سن تھے، ابھی بڑی عمر کو تو پہنچے نہیں تھے، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، تو حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. کیوں کہ آپ نے دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اگلے دن حضرت مولا علی بھی ایمان لے آئے اور شامل ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ کی پرورش کا زیادہ حصہ عمر کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا ہے. وہ اس طرح گزرا ہے کہ حضرت علی کم سن تھے، ابی طالب کا انتقال ہو گیا اور قحط پڑا مکہ میں. قحط کا مطلب ہے کہ تنگی اناج کی، جیسے ہوتی نا، پانی نہیں مل رہا ہے، اناج نہیں مل رہا ہے، دشواری ہو گئی ہے، تنگی ہو گئی ہے، کھانے پینے کی تنگی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاں لے لیا، جیسے کوئی لیتا ہے نا اپنی کفالت میں، ایسے کفالت میں لے لیا. تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ساری زندگی سایہ نبوت میں گزری، حضور کے کاشان اقدس میں گزری، گھر میں گزری. اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیات بہت ہیں، بے شمار ہیں، فضائل بھی بے شمار ہیں. ویسے تو آپ سنتے رہے ہو ہر صحابی کی فضیلت. حضرت علی بیک وقت اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کیونکہ صحابی تو اس لیے ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا تو صحابی ہو گئے، اور پھر اہل بیت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت مولا علی کو ساتھ لیا اور اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت مولا علی کی زوجہ محترمہ ان کو ساتھ لیا. ایک طرف امام حسن کو لیا، ایک طرف امام حسین کو لیا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں. 5 ہستیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر، اس کو ہم کہتے ہیں پنجتن. جب ہم پنجتن کہتے ہیں نا، پنجتن پاک، تو پنجتن پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، ایک سیدہ خاتون جنت، ایک امام حسن اور ایک امام حسین. یہ کل ملا کے ہوئے پنجتن. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی پاک نہیں ہے، پاک تو سبھی پاک ہیں. حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی سب پاک ہیں. کیوں کہ اہل بیت میں ان کا بھی شمار ہے. اہل بیت کا اطلاق یاد رکھنا سب سے پہلے حضور کی بیویوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت کا لفظ قرآن میں نبی کی بیویوں کے لیے آیا ہے. قرآن میں جہاں جہاں آیات آئی ہیں تو جو ذکر چل رہا ہے وہ امہات المومنین کا چل رہا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے نام سے یاد کیا. وہ اہل بیت سکونت کہلاتی ہیں. ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے اہل بیت سکونت، یعنی مکان میں رہنے والی. بیت کہتے ہیں مکان کو، اہل کہتے ہیں بیوی کو. تو اہل بیت گھر والی، یہ مطلب ہوا، مکان والی. تو اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور پھر اہل بیت میں حدیث کے مطابق حضور کی آل پاک، جیسے حضرت علی آ گئے،
حسن و حسین آ گئے، بی بی فاطمہ آ گئیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نام تو علی ہے اور کنیت ابو الحسن، امام حسن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن۔ عرب میں دستور تھا کہ کنیت رکھی جاتی تھی بڑے بیٹے کے حوالے سے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرزند حضرت قاسم، تو قاسم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، ابو القاسم۔ ایسے ہی حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، حسن کے باپ، یہ مطلب ہے۔ تو کنیت آپ کی ابو الحسن ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ اب کنیت ہو تب بھی ابو کہا جاتا ہے، اور اگر کسی چیز سے نسبت ہو اس میں بھی ابو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہاں اولاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو اولاد ہے، ابو الحسن، حسن کے باپ۔ اب ابو تراب، تراب کا معنی مٹی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا مٹی کے باپ، اس کا مطلب ہوا مٹی والے، کہ ابو کو نسبت کی وجہ سے ابو کہا جاتا ہے۔ اور ابو تراب اس لیے کہا گیا حضرت علی کو، حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے خاتون جنت کے گھر میں آئے۔ خاتون جنت کا گھر، حضرت علی کا گھر، ایک ہی بات ہے۔ تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے، پوچھا علی کہاں ہیں؟ حضرت خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ علی تو مسجد میں گئے، مسجد میں۔ حضور وہاں تشریف لے آئے مسجد میں، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے، مگر کس پہ لیٹے ہوئے؟ کوئی بستر نہیں ہے، کوئی پلنگ نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، خاک پر لیٹے ہوئے، مٹی پر لیٹے ہوئے۔ چادر جو اوڑھی ہوئی ہے وہ چادر بھی مٹی میں بھر رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، تو جو آواز دی وہ اس نام سے دی، یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، خاک والے اٹھو۔ یعنی چونکہ خاک لگ رہی تھی نا جسم اقدس پر حضرت علی کے، حضرت علی کے تو جسم پر جو خاک لگ جائے وہ خاک بھی بابرکت ہو جائے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جو عقائد ہیں ہمارے سنی ہونے کے باوجود، وہ عقائد ایسے ہیں کہ بالکل پکے، 100% سے زیادہ والے، کہ کوئی اس میں کمی کی گنجائش ہی نہیں، عقیدت کی، محبت کی، ادب کی، احترام کی، کہ حضرت مولا علی کے قدموں کی خاک وہ بھی برکت والی، مولا علی کے جسم پر لگنے والی خاک وہ بھی ہمارے لیے بابرکت، اس کا بھی مقام بہت بڑا ہے، بلند و بالا ہے، جس کو مل جائے شاید خاک شفا بن جائے۔ یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو اس نام سے دی، قم کا معنی اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے خاک والے اٹھ جاؤ۔ اب حضرت علی نے جب یہ سن لیا تو پھر زندگی میں یہ فرماتے تھے کہ میری کنیتیں تو اور بھی ہیں، القاب اور بھی ہیں۔ یعنی القاب میں حیدر، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور لقب میں ایک ہے اسد، اور اسد کا بھی معنی ہوتا ہے شیر۔ کرار، کرار کا معنی ہوتا ہے جھپٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ تو حضرت علی کی صفت میں یہ بھی شامل ہے کہ میدان جہاد میں پلٹ پلٹ کر، جھپٹ جھپٹ کر دشمن پر وار کرنے والے، بڑے شجاع، بڑے بہادر، اشجع الاشجعین یہ کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین، امام الاشجعین۔ تو حضرت علی کی صفات میں سے تو القاب بھی اور بہت سے ہیں، کنیتیں بھی ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں پوری زندگی میں یہ کہتے رہے کہ نبی پاک نے مجھ کو جو خاک والا کہہ کر اٹھایا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔
یہ ظاہر کرتا ہے آپ کی انکساری کو، عاجزی کو. حضرت علی کے اندر عجز یعنی ہمبلنس، انکساری وہ بھری ہوئی تھی. تاریخ میں یہ آتا ہے، آپ کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بھری ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں نا، ایک موقع ہے کہ آپ دشمن کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے، جہاد میں موقع آ گیا تھا، تو آپ اپنے حریف کے سینے کے اوپر چڑھ گئے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے تھوک دیا، معاذ اللہ، آپ کے چہرے انور پر تھوکا. جب تھوک دیا تو اب ہونا تو چاہیے تھا کہ زیادہ غصہ آ جاتا. تھوکنے کے بعد تو بندہ اور زیادہ مشتعل ہو سکتا ہے نا، تو وہاں تو پھر گنجائش ہی نہیں تھی اس کو چھوڑنے کی. مگر حضرت علی سینے سے نیچے اتر گئے. نیچے اتر گئے تو اس نے کہا کیوں اترے نیچے؟ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، تو آپ کو تو فوراً مجھے قتل کرنا چاہیے، آپ نیچے کیوں اترے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جو تیرے سینے پر چڑھا تھا یہ اسلام کی محبت میں چڑھا ہوا تھا، کہ اسلام کی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے نفس کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا. اگر تیرے تھوکنے پر میں تجھے مارتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا، تو میں سینے سے اتر گیا. تو حضرت مولا علی کی خاکساری کا جو عالم ہے وہ آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے اور ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے. چنانچہ حضرت مولا علی کی جو والدہ ہیں، والد کا ذکر تو آپ نے سن لیا، ابی طالب. والدہ ہیں حضرت فاطمہ، یعنی والدہ کا نام بھی تھا فاطمہ بنت اسد، کیونکہ حضرت علی کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کو یہ لقب دیا تھا اسد. اسد کا معنی شیر. فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، ہاشمی خاندان کی اول خاتون ہیں جو اسلام لے کر آئیں، اسلام لائیں. حضور کی چچی، سگی چچی. اور ان کو ایک شرف اور ملا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بھی حضور سے بہت محبت رکھتی تھی. حضور نے فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ میری چچی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کھانے میں میرے لیے کچھ اٹھا کر رکھ دیا کرتی تھی کہ یہ محمد کے لیے رکھا ہے، میں نے، محمد کھائے گا اس کو. اب جب ان کا انتقال ہوا حضرت فاطمہ کا، چچی کا، تو ایک بڑی شاندار حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آئے، دفن سے پہلے، تدفین سے پہلے، حضرت فاطمہ کے تدفین سے پہلے قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اللہ، یہ چچی فاطمہ جو میری فوت ہوئی ہیں، اسلام پر فوت ہوئی ہیں، ایمان پر فوت ہوئی ہیں، تو ان کو تیرے نبی کے وسیلے سے بخش دے، ان کی مغفرت فرما. پھر ان کی قبر میں لیٹے حضور کچھ دیر. دفن کرنے سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر حضور خود لیٹ گئے اور پھر فرمایا کہ اب ان کو دفن کر دو. کیا شاندار قبر ہوگی جس کے اندر حضور خود اتر گئے. یہ سب باتیں عقیدے کے لحاظ سے بہت دل کو تقویت دینے والی ہوتی ہے کہ بندہ سن کے خوش ہو جاتا ہے، رشک آتا ہے، رشک. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا. ایک مرتبہ جہاد ہو رہا تھا، جہاد، تو حضرت طلحہ صحابی ہیں، وہ تیر چلا رہے تھے دشمن پر، تیر کمان سے تیر مار رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اب یہ جملہ صحابی کے لیے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، اللہ کے حبیب محبوب کی زبان سے، مگر اس کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے. تیر چلا، فدا کا امی و ابی، حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. بتاؤ، یہ قابل رشک باتیں جو سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں.
رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا مدینہ طیبہ کی طرف تو سرکار دو عالم تو نکل گئے گھر سے، کس کے ساتھ؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، وہ بھی صحابی ہیں اور حضور کے سسر ہیں۔ اور یہاں حضور نے حضرت علی کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھ نہیں لیا، اور یہ فرمایا کہ میرے پاس امانتیں ہیں اہل قریش مکہ کی، آپ یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، دن نکل جائے تو یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کے حوالے کرنا، اور پھر آپ میری طرف آ جانا، مدینہ آ جانا، ہجرت کر لینا۔ تو حضرت علی کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس رات میں آرام فرما ہوئے، حضور کے بستر پر۔ تمام غزوات میں آپ ساتھ رہے ہیں، جہادوں میں، صرف ایک جہاد میں حضور نے آپ کو ساتھ نہیں لیا، وہ غزوہ تبوک ہے، جیش عسرت بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ حضرت عثمان کو حضور نے غزوہ بدر میں ساتھ نہیں لیا، چھوڑ دیا تھا، اور یہاں حضرت علی کو ساتھ نہیں لیا، چھوڑ دیا۔ چھوڑا اس لیے کہ آپ کو نگہبان بنایا اپنے خاندان کا، کہ آپ یہاں پر نگہبانی کرو، نگرانی کرو، حفاظت کرو، تو اپنے پیچھے ان کو نگران بنا دیا تھا۔ اہل تشیع اس حدیث سے بھی یہ معنی لیتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا حضور نے۔ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں یہ خلیفہ بنانا نہیں ہے، یہ نگہبان بنانا ہے، نگران بنانا ہے، جیسے حضرت عثمان کو بنا دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کی نگرانی کرو، تیمارداری کرو، ایسے۔ تو حضرت مولا علی کو چھوڑ دیا تھا، یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ ایسے ہی مختلف احادیث ہیں۔ ایک موقع یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو غدیر خم کا مقام تھا، تالاب اس کو کہتے ہیں، خم کے مقام پر غدیر خم، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دست پاک تھاما، اپنے دست مبارک میں لیا اور یہ دعا کی، اور یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کو مولا مانا جاتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہم بھی حضرت علی کے نام کے ساتھ کہتے ہیں مولا علی۔ میرے والد ماجد نے تو ایک منقبت لکھی ہوئی ہے، کبھی کبھار ہم نے پڑھی بھی ہے، اس میں یہ اشعار ہیں، بلکہ پہلا شعر یہ ہے، علی علی مولا علی 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 من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، ارشاد حضرت ہے یہ جلی، ارشاد حضرت ہے یہ جلی، علی 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 مولا۔ یہ پوری منقبت ہے، ہمارے مشائخ نے حضرت علی کی شان میں منقبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور منقبت ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی کیا ہر سال پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں 21ویں شب آتی ہے، جن کو نہیں معلوم وہ سن لیں، جنہیں معلوم ہے وہ یاد تازہ کر لیں۔ 20 رمضان المبارک کو 21ویں شب ہو جاتی ہے، 21ویں شب کو تراویح ہوتی ہے،
تراویح کے بعد ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، سالہ سال سے ہوتی ہے. اس میں حضرت علی کے فضائل بیان کی جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور مدح مشکل کشا پڑھی جاتی ہے. وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ اس فقیر کے جند ابجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کی لکھی ہوئی، اور ان کی پڑھی ہوئی ہے اور پڑھائی ہوئی ہے. محرم کے دنوں میں حضرت علی کا جب شب آئی تھی تو حضرت نے یہ منقبت پڑھی، مدح اور پڑھوائی، اور اس کو چھپوائی پمفلٹ کی صورت میں اور تقسیم فرمائی. یہ باتیں میں یوں بتاتا ہوں کہ جتنے حاضرین شرکا ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ ہم سنی ہیں، مگر ہم وہ سنی ہیں کہ جو اہل بیت کی عقیدت اور محبت دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں کوئی نہ شرمندگی کرتے ہیں، نہ خوف کرتے ہیں، نہ شک و شبہ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے. حب علی یہ ایمان کا حصہ ہے. اور آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ حضرت علی کی محبت ایمان ہے. تو حضرت سیدی مرشدی جدی علیہ الرحمہ کی جو منقبت ہے اس کے کیا اشعار ہیں؟ ایسی ایک دو اشعار پڑھ لیتے ہیں. اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل کشا، اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل کشا، اے شیر حق اسد الالہ اللہ کی تلوار ہو. ذوالفقار حیدری، نعرہ حیدری. اللہ کی تلوار ہو، کرار ہو جرار ہو. اللہ کی تلوار ہو، کرار ہو جرار. اے مرد میدان رضا مولا علی مشکل کشا، اے مرد میدان رضا. اے عاشقوں کے اے شیر حق اسد الالہ. ہے یہ غلام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ. ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے مرشد پاک سن رہے ہیں، ان کی روحانیت زندہ ہے. ہے یہ غلام قادری سرشار جام حیدری، ہے حیدری. ہو کیوں نہ واصف آپ کا مولا علی مشکل کشا، ہو کیوں نہ واصف آپ کا. اے عاشقوں کے بادشاہ اے شیر حق اسد الالہ. دیکھا آپ نے؟ ہم نے پہلے محفل کے شروع میں اشعار پڑھے، وہ بھی جد امجد حضرت مولانا غلام رسول قادری کے لکھے ہوئے تھے. ہے مشہور عالم شجاعت علی کی، ہے شاہ ولایت ولایت علی کی. ابھی بھی ہم نے یہ اشعار پڑھے، پھر ہم نے والد ماجد کے بھی اشعار پڑھے، تو آخر میں بھی ہم پڑھیں گے. ان سب کے باوجود ہم شیعہ نہیں ہوئے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم شیعہ ہیں.
کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں۔ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کو برا بولے، صحابہ کے خلاف ہو جائے، تو ہم صحابہ کے خلاف نہیں، ہم صحابہ کی بھی محبت والے ہیں اور ہم اہل بیت کی بھی محبت والے ہیں۔ یہ ہے سنیت، اس کو یاد رکھنا آپ، ورنہ سنیت نہیں ہے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدعا، شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ، کرم اللہ تعالی وجہ کا معنی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے چہرے مبارک پر اللہ کی بزرگی ہے۔ جی، حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ نے 17 رمضان المبارک، 17 تاریخ 40 ہجری رمضان المبارک کو الصبح بیدار ہو کر اپنے بڑے فرزند ارجمن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹا، آج رات خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی یعنی کہ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے، یعنی تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، تو مجھے ان لوگوں سے، یعنی جو ابھی میرے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دی، یعنی کہ فجر کی اذان ہو گئی، الصلاۃ الصلاۃ کی آواز آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے گھر سے باہر نکلے حسب معمول، آپ کا معمول تھا روزانہ۔ راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے بھی تھے، اٹھو الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو۔ تو آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد کی طرف چلے۔ اتنے میں ابن ملجم، عبد الرحمن نام تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی ایک فرقہ ہے، یہ حضرت علی کے دور میں پیدا ہوا۔ خوارج جمع ان کو کہا جاتا ہے، خارجی کی جمع خوارج۔ خوارج نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مخالف ہو گئے تھے، دشمن بن گئے تھے اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ حضرت مولا علی نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے۔ حضرت علی نے ان کا تعاقب کیا تھا، تو کچھ کو تو پکڑ کے آپ نے قتل کیا اور کچھ نے ہتھیار پھینک دیے، کچھ تائب ہو گئے تھے، کچھ فرار ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ میں بات ملتی ہے، خوارج، خارجی۔ اور خارجیوں کے حوالے سے ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں، انہی کی نسل میں پھر خوارج ہوئے۔ چنانچہ یہ جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بھی خوارج سے تعلق رکھتا تھا، خارجی تھا۔ تو چنانچہ یہ سامنے آ گیا اور اس نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم پر اچانک تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار آپ کے دماغ پر جا کر رکی۔ شمشیر لگتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔
یعنی اللہ کے پاس فلاح والا ہو گیا میں. آپ زخمی ہو کر گر پڑے, چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور اس قاتل کو پکڑ لیا. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا, اے میرے بیٹے, تم 4 باتیں یاد رکھنا وصیت کے طور پر. عرض کیا کیا؟ فرمایا اول یہ کہ توانگری یعنی کہ توانائی عقل کی توانائی ہے, عقل سے کام لینا یعنی کہ عقل کو ضائع مت کرنا. دوسرے, بے وقوفی سے زیادہ کوئی تنگ دستی نہیں ہے. تیسرے یہ کہ غرور سب سے سخت وحشت کی چیز ہے. اور چوتھے یہ کہ سب سے عظیم خلق وہ مہربانی اور کرم کرنا ہے. کسی عظیم چیز جو ہے وہ اخلاق ہے. یہ 4 باتیں حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن کو بطور وصیت کی, اور پھر 4 باتیں اور بیان فرمائیں. فرمایا اول یہ کہ احمق کی صحبت سے بچنا. احمق یعنی بیوقوف بندہ, جو اسٹوپڈ ہو, فلش, اس سے بچنا. اس لیے کہ وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا مگر تمہیں نقصان پہنچا دے گا. دوسرا یہ کہ جھوٹوں سے بچنا. جھوٹ بندے کے ساتھ زیادہ نہیں رہنا, ان کے ساتھ مت رہنا, الگ رہنا, اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے. تیسرے یہ کہ کنجوس سے دور رہنا, بخیل سے, کیونکہ وہ کنجوس ہوگا تمہیں بھی کنجوسی کی طرف لگائے گا. اور چوتھے یہ کہ فاجر سے کنارہ کش رہنا. فاجر یہ کہ جو گناہوں میں لے رہتا ہو, پرہیز نہ کرتا ہو, اس سے بچنا. وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے میں بیچنے کا ارادہ کر لے گا. چنانچہ یہ وصیت کی آپ نے, اور سخت زخمی ہوئے اس کے باوجود آپ 20 رمضان تک بقید حیات رہے. 17 رمضان کو زخم آیا, وار ہوا تلوار کا, لیکن بقید حیات رہے, اور 20 رمضان 21ویں شب کو 21 رمضان مبارک کو آپ نے شہادت پائی. چنانچہ 21 رمضان شریف ہر سال جب آتا ہے تو آپ کا یوم شہادت علی زندہ کیا جاتا ہے, منایا جاتا ہے, اور آپ کی یاد کی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں 21ویں شب میں رات کو ہر سال محفل ہوتی ہے. 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. 4 برس 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت کے امور انجام دیے, اور 63 سال کی عمر شریفہ آپ کی ہوئی, جس میں آپ نے شہادت پائی. حضرت امام حسن آپ کے بڑے بیٹے, حضرت امام حسین آپ کے چھوٹے بیٹے, اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم, انہوں نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن نے قتل کر دیا. اب آپ کا جو مزار شریف ہے اس کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ ایک تو روایت یہ ہے کہ آپ کو کوفے میں دفن کر دیا گیا, کوفے میں, مگر آپ کا مزار گم کر دیا گیا. گم اس لیے کیا کہ خوارج آپ کے مزار کی بے حرمتی نہ کریں, نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ وہ دشمن تھے, تو بے حرمتی نہ کریں, بے ادبی نہ کریں, تو مزار کو مٹا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نجف, کربلا میں نجف اشرف جو مقام ہے, وہاں آپ کا مزار انور بعد میں ظاہر ہوا. اب اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا مدفن جو ہے وہ نجف اشرف میں اس وقت موجود ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال نے بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کی تھی, برطانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی,
جرمنی میں تعلیم حاصل کی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا فرنگ کا معنی انگریز، فرنگی کہتے تھے نا انگریز کو، گوروں کو، تو فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یعنی مجھے فرنگیوں کا جو علم ہے اور ان کی جو تعلیم ہے وہ مجھ کو کوئی متاثر نہیں کر سکی ایسے، یعنی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مشہور شعر، سبق ہے ہمارے لیے، کہ فرمایا کہ میں نے تعلیم تو حاصل کی ہے بیرون ملک جا کر، مگر میں ان کے عقیدوں پر یا ان کی تھنکنگ پر نہیں ہوں، میں تو خاک مدینہ کو اپنا سرما بناتا ہوں اور نجف اشرف کی خاک کو اپنا سرما سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت مولا علی کے مرقد انور پر۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مشائخ نے حضرت مولا علی کی شان میں لکھا ہوا ہے، تو حضرت والد ماجد کے سلام کے 2 اشعار آخر میں پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم ہر ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائما شان حیدر پہ دائما ہو وسیع یہ پیمبر پہ، ہو وسیع یہ پیمبر، شاہ مرداں ہے وہ، شیر یزداں ہے وہ، عزم و ہمت کے پے کر پہ عزم و ہمت کے پے کر پہ ہووے مولود کعبہ پہ رحمت صدا۔ حضرت مولا علی کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، اچانک آپ کی والدہ کو درد محسوس ہوا تو آپ کعبہ میں چلی گئی تھی اور وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ ہووے مولود کعبہ پہ رحمت صدا، ان کی اولاد اطہر پہ لا، ان کی اولاد اطہر پہ ہے ندائے نجف، یا علی یا علی، ان نداؤں کے منظر پہ لا، ان نداؤں کے منظر پہ دیکھنا جن کے چہرے کو ہے بندگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دیکھنا جن کے چہرے کو ہے بندگی، ان کے روح منور پہ لا، ان کے روح علمی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، والد ماجد کا لکھا ہوا سلام، علمی قادری نغمہ حیدری ہے، یہی شان حیدر ہے، یہی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے چند اشعار پڑھے تھے، اشعار اور بھی ہیں مگر ہم وقت کی کمی کے باعث 2-3 اشعار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان
پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیں تو کہ سلطان کر کے پہ یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ آپ کے صدقہ امین اللہ. یاد آ گیا کہ آج 5ویں شب ہے اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی رات ہے. ان کی فاتحہ کے طور پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے. سلسلہ چشتیہ کے عظیم عالم حافظ شیخ اور صوفی باصفا ہیں، ولی اللہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سادات میں سے نہیں ہیں، فاروق اعظم کی اولاد میں سے. حضرت بابا فرید الدین، آپ کا نام ہے مسعود، بابا فرید الدین مسعود نام ہے اور فرید آپ کا لقب ہے. فرخ شاہ بادشاہ، ان کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی ولادت 670 ہجری کی ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے آپ شیخ اور معروف صوفی کامل ہیں. ملتان شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور پاک پتن شریف میں آپ کی وفات شریفہ ہوئی اور وہیں آپ کا مزار اقدس ہے اور جوک در جوک زائرین آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں. آپ عبادت گزار اور ریاضت والے مجاہدے والے شیخ ہیں اور آپ مرشد ہیں حضرت خواجہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، اور آپ مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے. نظام الدین اولیاء کا مزار بھی دہلی میں ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کا مزار بھی دہلی میں ہے. تو ایک تو آپ کے مرید ہیں نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین کے، اور ایک آپ کے مرشد ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کے خلفاء میں حضرت علاء الدین صابر کلیر شریف، جن کو صابر پیا بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے خلیفہ ہیں. اور ایک آپ کے خلیفہ سلطان نظام الدین اولیاء ہیں محبوب الہی، جن کا میں نے ابھی نام لیا. اور ایک آپ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ برہان الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کے خلفاء ہیں جن سے آپ کا سلسلہ پھیلا ہے. تو چشتیہ سلسلہ بہت معروف سلسلہ ہے بر صغیر کا. حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز سلسلہ چشتیہ کے سربراہ مانے جاتے ہیں، پیشوا مانے جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بزرگان دین ہیں چشتیہ سلسلے کے. تو بابا فرید الدین گنج شکر بھی اسی سلسلے کی لڑی ہے، سلسلہ چشتیہ کی. گنج شکر آپ کو جو کہا جاتا ہے یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی وجہ درست ہے،
لیکن 2-3 وجوہات سے وجہ تسمیہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بچپن میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو نماز کے شوق کی وجہ سے یہ کہتی تھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا دے گا، منہ میٹھا کرے گا. تو آپ کی والدہ آپ کے جانماز کے نیچے پڑیا میں چینی رکھ دیا کرتی تھی، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ جانماز اٹھاتے تھے تو آپ کو چینی مل جاتی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ چینی رکھنا بھول گئی اور آپ نے نماز ادا کی، تو والدہ کو ذہن میں تو یہ تھا کہ میں تو چینی رکھنا بھول گئی ہوں، لیکن جب آپ نے جانماز اٹھائی تو اس میں چینی رکھی ہوئی تھی. اب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اصل وجہ تو اللہ کو معلوم ہے، مگر چونکہ گنجے شکر کے نام سے آپ مشہور ہیں تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھے، تو آپ جب باہر نکلے تو گر پڑے، پانی پڑا ہوا تھا زمین پر، تو آپ کے منہ میں حلق میں ریت کے ذرے چلے گئے. ریت پڑی ہوئی تھی، ریت کے ذرے آپ کے منہ میں گئے اور وہ چینی کی طرح بن گئے، تو آپ کو گنجے شکر کہا جاتا ہے. اب کوئی بھی وجہ ہو، ہر چیز کی وجہ ہمیں معلوم ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے مشہور ہو جاتی ہے. جیسے بہشتی دروازہ پاک پتن شریف میں مشہور ہے، اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے، مگر لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہیں بہشتی دروازے میں سے. اب بہشتی دروازے میں سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے گزر جائے پھر وہ حرام خوریاں بھی کرتا رہے، نماز کی چوریاں بھی کرتا رہے اور کچھ بھی کرتا رہے اور پھر بھی بہشتی دروازے میں سے گزر کے اس کا بیڑا پار ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مطلب بزرگوں نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ بہشتی دروازہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہشتی دروازے میں سے گزر گیا اور اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پکڑ کے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بہشتی دروازے کی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ صحیح ہے. چنانچہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں اس کی وجہ معلوم بھی ہو. تو آج حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کی شان میں بھی میرے والد ماجد نے منقبتیں 1 سے زیادہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے لال بابا فرید گنج شکر اے گنج شکر، فاروقی آل بابا فرید گنج شکر اے گنج شکر. گنج شکر بھی اور گنج شکر بھی، تو مطلب یہ تھا اس منقبت کا کہ آپ گنج شکر تو ہیں ہی، لیکن آپ گنج شکر بھی ہیں. اللہ کے شکر کا خزانہ آپ کے پاس ہے. تو آپ بڑی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور محرم الحرام کی یہ رات تھی جس میں آپ نے انتقال فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر. تو آج کی محفل میں آپ کی فاتحہ ہم کریں گے، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نیت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، جن کو حصہ لینا وہ حصہ لے سکتے ہیں. آج کے شربت میں اسحاق قادری حیدرآباد سے انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ہمارے بہنوئی محمد طاہر قادری اور ہمشیرہ نے حصہ لیا ہے، اور نیاز جو آپ کو تقسیم کی گئی ہے فیصل قادری کی طرف سے اس میں تعاون کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسکول کے اسٹاف کے لیے دعا، مجھ گناہگار کے لیے دعا، شاہد درزی ان کی بہن کے لیے شفا کی دعا، محمد سلیم کے رزق میں برکت کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعا قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے حاضری کو خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرما، چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ یا اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر فرما۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ ہمارے عزیز و اقارب پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں، ان کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، ملازمتوں میں کاروبار میں برکت عطا کر، فراخی عطا کر، آسانی عطا کر، تنگ دستی دور کر۔ یا اللہ ملازمتوں میں کاروبار میں کامیابی عطا کر، قرض داروں کے قرض دور کر، قرض کی ادائیگی میں، وصولی میں مدد فرما۔ اے اللہ مجھ گناہ گار سمیت جو جہاں سے بیمار ہیں انہوں نے عرض کیا ہے ان کی بیماریاں دور کر دے۔ جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ان کو شفا عطا کر، صحت کاملہ عطا کر، موذی مہلک لا علاج بیماریوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر۔ یا اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے اولاد پاک کے صدقے میں بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر۔ شکیل قادری، شہباز قادری، جن لوگوں نے اور بھی عرض کیا ہے ان سب کو نیک اولادیں عطا کر، اور جنہوں نے عرض کیا ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، صدقہ حسنین کریمین، صدقہ پنجتن پاک، صدقہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا کر۔ علیم الدین نعیم الدین قادری کے ہم شیرگان یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، نیک رشتے نیک جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ اللہم ربنا آمین۔ یا اللہ ان مجالس کے صدقے میں ہر بچے بچی کو نیک رشتہ عطا، صحیح العقیدہ رشتہ عطا کر، آمین۔ یا مولا بقیہ مجالس جو آ رہی ہیں، کل کی رات خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کی وفات شریفہ کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل کی حاضری نصیب کر، آمین۔ یا اللہ پاک جس کی کوئی تمنا اور مراد اس کے دل میں ہے، تو عالم الغیب ہے، آج کی محفل کے طفیل برکت سے ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ گرمی کی شدت دور فرما دے، رحمت کی بارش فرما دے۔ اللہم ربنا آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ